الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی انگوٹھی پر کسی نگ پر حاضرات کریں گے تو وہ انگوٹھی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، انگوٹھی پر جو حاضرات کیا جاتا ہے اس میں زمرد کا جو پتھر ہوتا ہے، خصوصاً جیسے ہمارے یہاں جو موجود ہے پتھر، اس کو پنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ پتھر آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے، اوریجنل پتھر کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر 2 نمبری کام جو ہے وہ بہت ہی زور و شور سے آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے، جیسے کہ ہر چیز میں 2 نمبری کام بیچنے والے۔ میں تو بس اوقات لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے زعفران لے کر دینا، آپ یقین جانیں وہ زعفران لے کر آئے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، جو مکئی ہوتی ہے نا، مکئی، ہاں، اس کے جو اندر بال نما بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ٹھیک ہے، ان کے اندر چھلکے کے اندر، تو وہ ہے، ان کو انہوں نے رنگ دے کر اس طرح بنایا ہوا ہے کہ یہ زعفران ہے، لیکن وہ حقیقت میں زعفران نہیں، وہی 2 نمبری چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہاں مکئی کے وہ بال اور کہاں اصلی زعفران۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ تو یہ انگوٹھی پر جو حاضرات کیا جاتا ہے عموماً وہ سورہ جن سے کرواتے ہیں عاملین حضرات۔ میں کراچی میں ایک مرتبہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو بہت ہی ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 12-13 سال سے عملیات کر رہا ہوں، کچھ میں کامیابی ہوتی ہے کچھ میں نہیں۔ تو انہوں نے مجھے اس حاضرات کا ذکر کیا، ان کی طرف سے مجھے جو ہے وہ ایک عمل آیت الکرسی کی بھی عطا کی گئی تھی، جو خصوصاً استخارے کے لیے تھا، تو انہوں نے مجھے وہ عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں مولوی صاحب، آپ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، آپ کہیں کہ میں حاضرات خود دیکھوں یا دوسرے بڑے لوگ ہیں ان کو دکھا دوں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک انگوٹھی ہونا چاہیے۔ آپ انگوٹھی بنائیں گے، وہ بنوائیں گے جو اپنا پنہ پتھر ہے اس کا بنوانے کے بعد اب آپ جو ہے وہ جیسے شریعت کے مطابق آپ یہ بنوائیں گے نا، یہ کیسے بنائیں گے؟ آپ یہ بنوائیں گے اپنا 4.5 ماشے سے، جو کم والی جو بنتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی مقدار کے مطابق، تو یہ انگوٹھی بنوائیں گے، اس میں وہ پتھر لگوائیں۔ اب وہ پتھر اپنے پاس رکھیں، پتھر پر خوشبو لگائیں۔ اب جب بھی زکوٰۃ دینے کا جو ہے وہ باری آئے، تو سب سے پہلے جو میں نے استخارہ نماز بتایا ہوا ہے ابھی حاضرات والے میں، اس میں اجازت لیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو اجازت لینے کا طریقہ بتایا ہوں کہ میرے عملیات اگر آپ کریں گے تو اجازت اسی سے لیں گے، تو یہ میں آپ کے آسانی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اجازت جب آپ کو مل جائے اس کے بعد آپ عمل شروع کریں گے، اس انگوٹھی کو رکھیں گے اپنے پاس۔ سب سے پہلے حصار کریں گے۔ حصار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسے ہے، 9 چندی جمعرات کو، 9 چندی پیر کو آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ حصار کریں گے کس طرح؟ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، وہ درود پڑھیں جو زیادہ آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں، الف لام شروع کریں مفلحون تک۔ تو یہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سب شروع کرنے ہیں۔ تو اب آپ آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اب اپنے ہاتھوں پر دم کریں، دم کر کے آپ جو ہے یہاں سے پھیرنا شروع کریں، اسی طرح اپنے گلے کو، یہ پورے جسم کو، بدن کو جو ہے ہاتھ پھرا کر اسی طرح یہاں سے یوں، تو جو میں بتا رہا ہوں، پھر آپ یوں یہ کندھوں کو، پھر اپنے پیچھے سائڈ سے جہاں سے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں تو نیچے ایک سائڈ سے چلے جائیں، پھر دوسرے سائڈ سے اپنے پورے بدن کو اس طرح حصار کر لیں۔ اب جو ہے آپ چاہے تو ایک دائرہ بھی وہ کھینچ کے وہ بیٹھ جائیں۔ یہ عمل تنہائی میں کریں۔ آپ اگر کسی اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو چھت پر چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ اشارے سے جو ہے وہ پھر زمین پر لکیر کھینچ دیں، اگر لکیر ظاہر نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ حصار ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب آپ عمل شروع کریں گے۔ اول 3 مرتبہ 9 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، آخر میں بھی 9 مرتبہ درود شریف، 9 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، 9 مرتبہ سورہ جن بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اب جو ہے آخر میں اس پر دم کر دیں، اس پر آپ نے خوشبو لگانی ہے، پہلے اس پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اب وہ انگوٹھی اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ یہ عمل آپ نے 9 دن کرنا ہے۔ 9 دن کرنے کے بعد اب جو ہے بس عمل آپ کے کنٹرول میں۔ اب آپ اس میں تھوڑا سا بھی سورہ جن پڑھنا شروع کریں گے اور ادھر دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس میں بزرگ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔
اللہ والے جو ہیں وہ آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے، تو بس سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا عمل جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھنا پہلی نظر میں دیکھیں گے تو اس میں جو ہے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، آپ اس روشنی کو دیکھیں اندر کھل جائے گی بس، ٹھیک ہے۔ نور جیسے ہو وہ روشنی، ایک تو کناریوں میں گھوم رہا ہوں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، یہ شیطان ہوتا ہے عموماً آپ کو باہر کی طرف لے جانے کے لیے، جو دائر یہ چاروں طرف جو اس کے جو گھومے نا گول دائرے میں، تو اس کو آپ روشنی کو چھوڑ دیں، درمیان میں دیکھیں بس۔ آپ دیکھیں ابھی بھی یہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو ہے مجھے بزرگ نظر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ کوئی چلہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یہ جو ہے عمل کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی ہے، مجھے بس انہوں نے اجازت دی تھی خصوصی، کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے بغیر عمل کے، تو میں جب بھی یوں کرتا ہوں کہ اس میں بزرگ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے نا میں اسی طرح سوال جواب کرتا ہوں۔ کبھی لوگ جو ہے نا وہ قبرستان میں جیسے تعویذ دفن ہوتے ہیں تو میں تعویذات پہلے پوچھتا ہوں کس قبرستان میں، وہاں پھر کھڑے ہو کر میں ان سے خصوصاً رات کے وقت میں یہ عمل کرتا ہوں، وہ جا کے وہاں پہ پھر وہ بتاتے ہیں یہ نشانی ہے یہ، تو وہ وہاں پر میں بسا اوقات کہتا ہوں کہ آپ اس کو نشان کر دیں، وہ 2-4 پتھر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نے کئی مریضوں کا جو ہے علاج کیا ہے، وہاں سے جا کے نکال لیتے ہیں۔ یہ جب بت بنا کر اس کو دفن کر دیتے ہیں نا پتلا، تو وہ پھر جب تک نہ نکلے تو مریض پر جنات مسلسل آتے رہتے ہیں۔ میں آمنت باللہ کا عامل ہوں، تو وہ جو کرتا ہوں نا، میں نے لوگوں کے 50 سے بھی زائد جنات ہر مرتبہ میں 3-4 وہ قید کیے ہیں، لیکن نہیں جاتے، پھر یہی ہوتا ہے وجہ کہ اس کا پتلا جو ہے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکال دیں، اس کے بعد پھر جنات اس پہ نہیں آتے، تو وہ یہ بیماری دے کر جو عاملین کرتے ہیں، اللہ بچائے سب کو۔ تو یہ چلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ انگوٹھی جو ہے اس کو آپ کسی کو بھی پہنا دیں، اس کو پہنا دیں، اس پر جو ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ دم کریں اس پر اور پھونک دیں اور کہیں کہ سورہ جن کے جو ہے موکلات وہ حاضر جائیں، سورہ جن کے موکلات حاضر ہو جائیں، کچھ آ کر جو سامنے مریض ہے اس کے آنکھوں پر دم کر دیں اور کچھ آ کر انگوٹھی پر اس کی نگاہ سماعت کو کھول دیں، بس یہ کہنا ہے آپ نے۔ کچھ آ کر سورہ جن کے موکلات حاضر ہوں، ان کے آنکھوں پر دم کریں اور ان کے آنکھوں کو کھول دیں، اور کچھ آ کر ان کی نگاہ بصیرت کو کھول دیں، بس اس طرح یہ جملے کہنے ہیں۔ آپ جملے آگے پیچھے کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کھل جائے گا، آپ اس شخص کو نظر آئے گا، آپ اس سے کہیں کہ آپ اسے سلام کریں، آپ پھر جو ان سے پوچھتے جائیں گے یا وہ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس سے کرے تو آپ اجازت دے دیں گے تو وہ اس سے سلام و کلام کر لے گا۔ بس اس کے لیے حصار آپ نے لازمی لگانا ہے، جو جس کمرے میں کر رہے ہیں اس کو حصار میں لے لیں۔ اب آپ اس سے پوچھیں، بعض اوقات میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی کو دکھائیں نہیں یہ حضرات، اگر آپ یہ دکھائیں گے نا تو سامنے والا اپنی مرضی کے مطابق اس سے پوچھے گا یا اپنے دل میں جو خواہش کرے گا وہ اس سے نظر آئے گا، وہ اسے دیکھتا ہے۔ پھر بعض اوقات جیسے چوری ہوتی ہے، جب چغل خوری ہوتے ہیں، آپس میں لڑانے والے ہوتے ہیں، جادو کروانے والے ہوتے ہیں، وہ جب ان رشتہ داروں کی تصویر ان کو دکھا دیتا ہے تو یہ آپس میں جا کر بڑا فتنہ اور فساد کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی کو دکھائیں نہیں، آپ خود ہی جو اس سے بتائیں، خود کریں حاضرات اور خود اس سے بتائیں، یہ صحیح ہے۔ میں آپ کو جو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دکھایا، وہ جا کے پھر لڑتے ہیں، یہاں پہ قرآن اٹھا لیں گے، قسم اٹھا لیں گے، لیکن بعد میں جا کر وہ لڑیں گے۔ تو یہ پتھر کے لیے بھی آپ پریشان نہ ہو کہ یہ پتھر اصلی آپ کو کہاں سے ملے گا۔ ہمارے بھائی ہیں عمیر بھائی، یہ کراچی میں رہتے ہیں، تو میں سیکٹر 9 نارتھ کراچی میں وہاں درس نظامی کرتا تھا، تو وہاں پر جو ہے یہ بندے آئے تھے، ان کے پتھروں کا کام ہے، تو ان پر جو ہے وہ معاملات تھے کچھ اس طرح، ہماری ان سے دوستی بنی ہے، تو پھر ان سے پتھروں کا لین دین وغیرہ وہ آسان ہو گیا ہے۔ تو میں ان کا نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں اور ان کے میں پتھر کی آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں، یہ پتھر دکھتے کیسے ہیں۔ اب ان کے پاس جو ہے نا کوالٹی کے پتھر ہیں، انڈین پتھر بھی ہیں، دوسرے آپ کے ممالک کو آپ کو دکھائیں گے، پھر ان کا جو ریٹ ہے وہ بتائیں گے، آپ کو کتنے کے ریٹ کا چاہیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، یہ اگر کراچی میں آپ جائیں گے تو یہ آپ کا سائز لے کر بھی وہ بنوا بھی دیں گے آپ کو پتھر، ان کے جاننے والے ہیں، وہ جو انگوٹھی بناتے ہیں پھر بند کر کے دیتے ہیں، میں بھی وہاں سے بنواتا تھا۔ تو 2200 میں مجھے یہ چاندی اس ٹائم میں یہ سال پہلے ملی ہے، پڑی تھی، تو باقی یہ انگوٹھی انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ ان سے رابطہ کر کے، میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں سائڈ میں آپ کو یہ سائڈ میں جو ویڈیوز دکھا رہا ہوں یہ سب انہوں نے بنا کے مجھے سیٹ۔ تو اب آپ یہ جو ہے سارے پتھر، یہ آپ ان میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے وہ ان سے لے لیں، یہ پتھر سارے اصلی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ان کے پاس 2 نمبری چیز نہیں ہے، 2 نمبری یہ رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو کاروبار صحیح سے کرنا ہے، یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔
بہت ہی اچھے انسان ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون میں آئیں تو اچھا پتھر ملے گا۔ آپ ان سے رابطہ کریں تو میرا آپ ان کو کہے کہ یہ مولانا نصر اللہ نقشبندی صاحب نے جو ہے اپنے چینل پہ لگایا ہوا ہے، آپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور یہ ہمیں پتھر انہوں نے دکھائے ہیں، تو ہم آپ سے پتھر خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کرے، آپ کے پاس اپنے ایسے بندے ہیں جہاں پہ آپ کو بھروسہ ہے، تو آپ وہیں سے لے لیں، تو یہ بھی صحیح رہتا ہے کہ بندہ اپنا وہ تجربہ بھی استعمال کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے لیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا بندہ ہے جو صحیح پتھر آپ کو دیتا ہے، وہاں سے لیں۔ ان کے پاس ہر طرح کے پتھر موجود ہوتے ہیں، تو میرا ان سے کوئی وہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے پہلے کہا تھا اگر آپ ہمارے پتھر جو ہے وہ بیچ دیں، ہم آپ کو اس میں منافع دیں گے، تو میرے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتا، میں 500 1000 روپے کسی سے لے لوں، 200 300، کیونکہ الحمدللہ اگر ہم پیسے کمانے کے چکر میں آئیں تو ہم یہاں پر مریض بہت آتے ہیں، ہم ان سے ہی کما لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے چینل کا یا یہ پیسوں کا۔ الحمدللہ اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ یہاں گھر بیٹھے لوگ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں۔ غریب آتے ہیں، ہم کسی سے یہاں پر جو فیس کا وہ مطالبہ نہیں کرتے، ہمارا جو دیہاتی علاقہ ہے یہاں پر غریب لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے کوئی وہ نہیں کرتے۔ اچھا، آپ زندگی بھر روزانہ ایک مرتبہ سورہ جن جو ہے وہ لازمی اپنے اوپر جو ہے عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے عمل کو بھی قابو میں رکھے گا، اور یہ جنات بھی آپ سے محبت کریں گے۔ تو یہ عملیات میں نے آپ کو بتایا ہے، حاضرات کے حوالے سے آپ اس کو بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ بہت سارے عاملین آج کل جو ہے وہ حاضرات کے عملیات شو کر رہے ہیں، کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن بندے کے اوپر جب اپنا دم ہو تو وہ اگر عامل بتا دے تو اس کے اوپر بھی وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عمل بتا رہے ہیں لیکن ان میں خود میں کچھ نہیں ہے، لیکن عمل جو بتا رہے ہیں یا اسی طرح کسی سے جو ہے سن کر بتا رہے ہوتے ہیں، بعض جو کاپی پیسٹر ہوتے ہیں یوٹیوب پر آج کل، تو وہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض حقیقت میں وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انکار اس کا نہیں ہے، ہر کسی کا محنت ہے، ہر کسی کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک چھوٹے درجے کا عامل ہوں، ہم سے بھی بڑے بڑے عاملین حضرات وہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، لیکن میں نے کئی مرتبہ آزمائے ہیں، وہ اثر بھی کرتے ہیں اور کئی اثر بھی نہیں کرتے، رجعت ہو جاتا ہے۔ تو یہ لازمی کر، جب آپ یہ میں نے استخارہ جو آپ کو بتایا ہوا ہے نا، اجازت لینے کا طریقہ، یہ پچھلی ویڈیو میں جائے، تو اس سے آپ کو رجعت والی چیزوں سے یہ روکے گا کہ جس میں رجعت ہوگا تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، اجازت اگر ایک مرتبہ نہ ملے تو 3 مرتبہ آپ کوشش کریں، یعنی 3 دن چھوڑ کر پھر استخارہ کریں، تو جس دن آپ کے لیے بہتر ہوگا تو وہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ تو یہ ہے، آپ جو ہے عمل کریں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بس یہ ہے، کوشش کریں یہ پتھر آپ کے پاس ہو، اس کو جو ہے آپ پانی اپنا خوشبو لگاتے رہیں، اپنے پاس رکھیں، اس کو جو ہے سفید روئی میں پھر آپ رکھ لیں اور اس کو خوشبو لگا دیں اور سبز کپڑا اس کے ساتھ لپیٹ دیں، تو یہ حاضرات آپ کا وہیں پہ حاضرات والا انگوٹھی محفوظ رہے گا۔ یہ میں طریقہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ ہر وقت اس کو پہنے رکھیں گے یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بعض پتھر ایسے تو ہیں نا، ان کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے نام سے لگتے ہیں، کسی کے نام سے نہیں لگتے، تو اس لیے پھر یہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ کریٹ کریں گے آپ کے لیے کچھ منفی معاملات۔ تو آپ ایسا نہ کریں، بس اس کو سفید روئی میں رکھ کر خوشبو لگا کر سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھ دیں، بس جب حاضرات کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ اس کو استعمال میں لائیں۔ تو مزید ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے جو یہ پرسنل کے طور پہ جو پتھر والا عمل ہے، یہ انگوٹھی والا، یہ کروایا ہے، کر رہے ہیں بعض، لیکن یہ ہے کہ تعاون کم ہے۔ کچھ لوگ تو ہمیں دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں، عمل لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ وہ تعاون بھی نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں علاج کے لیے جس کے اوپر رجعت ہو یا جادو جنات کے معاملات ہو، پیسے کم بتاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں یار شاید یہ عامل صاحب جو ہے وہ ان کو کچھ ضرورت ہے پیسوں کی۔ میں پہلے 7000 8000 9000 11000 لیتا تھا، اس جگہ پہ ہم نے 1100 3500 روپے رکھ دیا ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں کو بھی اپنے معاملات ہیں،